احرام باندھ کر مینا آ جانا ہے. آپ جس کمرے میں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے آپ 2 چادریں باندھیں گے، احرام کی نیت کریں گے، تلبیہ پڑھیں گے اور آپ مینا آ جائیں گے. یہ پہلے دن ایک کام یہ کرنا ہے، احرام باندھنا ہے اور کہاں آ جانا ہے؟ مینا آ جانا ہے. یوں سمجھیں کہ وہ کونا مینا ہے. اور مینا کسے کہتے ہیں؟ جہاں ہر تمنا پوری ہو. بولیے مینا کا کیا ترجمہ ہے؟ ہمارے حج کے 5 دنوں میں سے 4 دن ہمارے کہاں گزرنے ہیں؟ مینا. صرف ایک دن کے لیے ہم نے پہلے ٹائم عرفات جانا ہے اور دوسرے ٹائم مزدلفہ آ جانا ہے. بس بولیے 4 دن کہاں گزرنے ہیں؟ مینا. اور حج کا جو دوسرا دن ہے اس میں پہلے ٹائم عرفات اور مغرب کی اذانوں کے بعد مزدلفہ. تو یہ حج کے سمپل 5 دن ہیں. اس کی تفصیل ذرا سن لیجئے. حج کے پہلے دن احرام باندھ کر کہاں آ جانا ہے؟ مینا آ جانا ہے. پورا دن یہاں گزارنا ہے. اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد مینا سے نکلیں گے اور کہاں چلے جائیں گے؟ عرفات چلے جائیں گے. اور ظہر اور عصر کی 2 نمازیں ہم نے وہاں پر پڑھنی ہیں اور دعائیں مانگنی ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میرے آپ کے لیے 6 گھنٹے تقریباً کھڑے ہو کے دعا مانگی. ہم کم از کم کوئی 6 گھنٹے نہیں تو 1 گھنٹہ تو کم از کم ضرور کھڑے ہو کے اور یہیں سے پریکٹس کرنا شروع کریں. تہجد کے وقت کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ 10 منٹ 20 منٹ جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے دعائیں مانگنا شروع کریں. تہجد کے علاوہ شروع کریں تاکہ اللہ سے باتیں کرنے کا ہمیں طریقہ کچھ نہ کچھ تو ہے. دل کرے باتیں کریں. تو پہلا کام ہم نے آج دوسرے دن کیا کیا ہے؟ وہاں کہاں دن گزارا ہے؟ عرفات. ذرا سارے بول رہے تھے عرفات. مغرب کی اذانوں کے بعد گزارش ہے کہ جن کے ساتھ معصوم بچے ہیں شاید گرمی سے بھی کام ہو رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا والدین کو چکر لگا لیں گے تو باقی حضرات ذرا توجہ سے بات کو سن سکیں گے اور بچہ بھی ذرا خوش ہو جائے گا. ریکویسٹ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو لے کر اور بچوں کو کبھی ڈانٹا نہ کریں. ریکویسٹ ہے. اللہ کے محبوب نماز مختصر فرما دیا کرتے تھے تاکہ عورت جو کھڑی ہے نماز میں وہ اپنے بچے کو پکڑ سکے. اللہ کے محبوب سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے جب اپنے بچے آ کے کمر پہ سوار ہو جاتے تھے. حسنین غریبین. اور کوئی آگے بڑھتا بھی کہ بچوں کو اٹھا دیا جائے تو منع کر دیتے کہ جب تک بچے کمر پہ رہنا چاہتے ہیں ان کو رہنے دو. میں اس وقت تک نماز پڑھاتا رہوں گا. میں اس وقت تک سجدہ کرتا رہوں گا. تو حج کا دوسرا دن ہم نے جب آغاز کیا مینا سے نکلے عرفات پہنچ گئے. ظہر عصر کی 2 نمازیں پڑھی. وہاں پر دعائیں مانگی، تلبیہ، درود پاک، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، کل شریف. جو بھی ہم روٹین میں یہ چیزیں پڑھتے ہیں وہاں پر اس کو جتنا اللہ توفیق دے کم از کم 1 تسبیح تو ضرور پڑھیں. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ یہ 4-5 تسبیحات پڑھ لیتا ہے، درود پاک، تلبیہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، کل شریف، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ تم تمام عرفات والوں کے لیے دعا مانگو، میں تمہاری سب کے حق میں تمہاری دعا قبول کروں. مغرب کی اذانوں کے بعد ہم عرفات سے نکلیں گے اور مزدلفہ آ جائیں گے. کہاں آ جائیں گے؟ یہاں ہم نے 3 نمازیں پڑھنی ہیں. مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے، رات بھر گزاریں گے، 50 کنکریاں چن لیں گے چنے کے دانے کے بقدر. اور فجر کی نماز بھی ادھر ہی پڑھیں گے. کہاں پر؟ اور پھر فجر کی نماز کے بعد دعا مانگ کر پھر ہم نے واپس کہاں چلے جانا ہے؟ تو اب آخری جو حج کے 3 دن ہیں یہ ہمارے کہاں گزرنے ہیں؟ گزرنے ہیں. اب حج کا کون سا دن شروع ہو چکا ہے؟ تیسرا. ذرا سارے بولیں گے تو آسانی ہوگی. حج کے پہلے دن ہم نے کیا کام کیا تھا؟ احرام باندھ کر کہاں آگے تھے؟ اور حج کے دوسرے دن عرفات چلے گئے تھے. ظہر عصر نمازیں پڑھ کے مغرب کی اذانوں کے بعد عرفات سے نکلے تھے اور کدھر آ گئے تھے؟ یہاں 3 نمازیں کون کون سی؟ مغرب عشاء
اور پھر فجر کی نماز کے بعد دعا مانگ کے یہاں سے نکل پڑے. اب واپس ہم کہاں آ چکے ہیں؟ آج ہمیں کتنے کام کرنے ہیں؟ 3 کام کرنے ہیں. سارے بولے کتنے کام کرنے ہیں؟ حج کا پہلا دن کتنے کام؟ دوسرے دن، تیسرے دن 3. تو آج ہمیں 3 کام کرنے ہیں، اس لیے عید کی نماز بھی معاف ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں. صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں. پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے، پھر درمیان والا، پھر آخر میں بڑا آتا ہے. اس کے بعد قربانی کرنی ہے. قربانی کا ہم نے بینک والوں کو یہاں جو بھی ہمارا سسٹم بن چکا ہے اب تو حکومت کی طرف سے اسی پیکج میں شامل کر دیے گیا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جو بھی جس کے لیے تھوڑی سی بھی سہولت، کو پانی بھی 2 گھونٹ پلا دیں، اس کو دعائیں دینے کا اپنا بتیجا بنا لیں. اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے پھر وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنے والا ہے. اور شکر کرنے والے کی نعمتوں میں ہمیشہ رب کا یہ قاعدہ ہے، اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. جو عورت شکر کی کیفیت میں، جو مرد ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ پاک کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. دعا بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنا. اور ایک آسان فارمولہ جو دینی اعتبار سے اپنے سے بڑوں کو دیکھ لے، انبیاء کو، صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو، اولیاء کو، بڑی ہستیوں کو، کہ وہ دین کا کام کرنے والے تھے، میں کیا کر رہا ہوں. اور دنیاوی اعتبار سے جو باہر دھوپ میں کھڑے جاب کر رہے ہیں ان کو دیکھ لے، اپنے سے نیچے والوں کو. حدیث پاک میں الفاظ ہیں کتبہ اللہ صابرا و شاکرا، اللہ اس کو صابر بھی بنانے کے، شاکر بھی بنانے. ہم اس کے برعکس چاہتے ہیں. ہم دینی اعتبار سے دیکھتے ہیں یار میں اور رنا تو بڑا چنگا ہوں، کیا جملہ بولتے ہیں، دوجہ میں بڑا چنگا ہوں. اور دنیاوی اعتبار سے کیا ہے یا وہ کتنے پہنچ گئے، میں کتنے پہنچ رہا ہوں. اب اس کو تھوڑا سا چینج کرنا، الٹ کرنا. دین کے اعتبار سے دیکھنا ان ہستیوں کو جو ساری زندگی رب کی محبت اور اطاعت میں گزارتی، اور دنیاوی اعتبار سے دیکھنا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس اپنا چھت بھی نہیں ہے. تو حج کے تیسرے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ نمبر 1 بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. نمبر 2، نمبر 3 دوبارہ بولیں، 3 کام کرنے ہیں. بڑے شیطان کو قربانی سے مکس ہو گئے کام. 1 سیکنڈ. نمبر 1 شیطان کو کنکری، صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. بولیے، صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی. نمبر 2 قربانی. نمبر 3 الگ. یہ 3 کام آج ہم نے کرنے. اور یہ 3 کام کرنے کے بعد ہم احرام کی چادریں اتار دیں گے اور شاور لے کے صابن استعمال کریں. شیمپو اب خوشبو کی پابندی جو تھی ختم ہو چکی ہے، تو اب ہم عام روٹین والے کپڑے پہن لیں گے. حج کے چوتھے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی. 7 کنکریاں مارنی ہیں تینوں شیطانوں کو 7. اور حج کے 5ویں دن کتنے کام کرنے ہیں؟ 1 وہ اور 2. کیا حج کے 5 دن ہمارے مکمل ہو گئے، صرف 1 کام ہمارا باقی رہ گیا، وہ ہے طواف زیارت. حج کا طواف کہہ رہے ہیں. حج کے اصل میں 3 فرض ہیں. احرام باندھنا جو ہم نے حج کے پہلے دن باندھ لیا تھا. حج کے پہلے دن ہم نے کیا باندھ لیا تھا؟ حج کے دوسرے دن کہاں چلے گئے تھے؟ عرفات. کہاں چلے گئے تھے؟ یہ حج کا دوسرا فرض ہے. حج کا تیسرا فرض ہے طواف کرنا. حج کا تیسرا فرض کیا ہے؟ طواف کرنا. اس کے 3 دن کا ٹائم ہے. پہلے فرض کا ٹائم پہلے دن، دوسرے فرض کا ٹائم دوسرا دن، اور آخری جو فرض ہے طواف کا، اس کا ٹائم کتنے دن ہے؟ 3 دن. 3 دن. تو 3 دن میں سے موقع ملے جا کے طواف کر لیں گے اور ساتھ اس کے سجدے کر لیں گے. تو یہ ہمارا حج مکمل ہو گیا. اس کو اور آسان لفظوں میں اگر کہیں تو حج کے 3 فرض 6 واجب ہیں. حج کے 3 فرض 6 واجب. پہلا فرض ابھی دہرایا ہم نے. پہلا فرض کیا تھا؟ دوسرا فرض کہاں گئے تھے؟ وقوف عرفات. اور تیسرا فرض طواف کرنا. عمرے کے بھی یہی 2 فرض ہیں، حج کے بھی یہی 2 فرض ہیں، احرام باندھنا، طواف کرنا. حج اور عمرے کے فرضوں میں صرف ایک فرض کا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ طواف عرفات میں جانا.
حج میں جانا ہے عمرے میں نہیں جانا، بس یہ فرق ہے۔ 6 واجب کون سے ہیں؟ ہم نے عرفات سے جب آئے تھے تو رات کہاں ٹھہرے تھے؟ مزدلفہ میں، یہاں رات کو ٹھہرنا، صبح دعا مانگنا، یہ واجب ہے، پہلا واجب۔ اس کے بعد حج کے تیسرے دن ہم نے کتنے کام کیے تھے؟ کیا کیا؟ کنکریاں، قربانی اور تو ایک واجب ہم نے مزدلفہ میں قیام والا، اور 3 کام یہ ہو گئے۔ کتنے واجب ہو گئے؟ 4۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ 5واں واجب کیا ہے کہ جب حج کا طواف کرنا ہے تو اس کے ساتھ ایک سعی کر لینی ہے، اور 6واں واجب کیا ہے؟ جب واپس آنا ہے تو واپس آتے ہوئے طواف وداع کر لینا ہے۔ یہ 6 واجب ہیں، 3 فرض ہیں۔ تو حج کے احکامات آسان ہیں مشکل ہیں؟ بالکل آسان ہے۔ آپ نے یہ جملہ بار بار ہر ایک کو کہنا، لوگ کی بعض سر پہ بہت سوال کر لیتے ہیں، اور خاص طور پہ کہ حج بڑا مشکل ہے، پہلے عمرہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے، پھر حج پہ جاؤ گے۔ نہیں بھائی، وہی 2 فرض حج کے ہیں، وہی 2 فرض کس کے ہیں؟ عمرہ۔ صرف دونوں میں فرق کیا ہے؟ وقوف میدان عرفات میں جانا۔ جیسے لاہور کا ایک علاقہ ہو، عرفات ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ مکہ مکرمہ ایک جگہ کا نام ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات۔ تو یہ حج بالکل آسان ہے۔ عمرے کے 2 فرض 2 واجب وہ عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ ذرا تلبیہ پڑھ لیجیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عمرے کے 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں، ذرا اشارہ کر دیں گے۔ اس سے سیکھ کر جائیں کہ ہم نے دوسروں کو بھی اپنا سبق سنانا ہے۔ جیسے میں اپنا سبق سنا رہا ہوں، آپ نے بھی دوسروں کو جا کے کیا کرنا ہے؟ سبق سنانا ہے۔ سمجھان دے چکرہ کی نہیں پڑھنا، ترلا کرنا ہے۔ ترلا منت میں اور سمجھان سے بڑا فرق ہے۔ سمجھان جو ہے ماسٹر صاحب ڈنڈا پڑھ لینا، وہ والا کام نہ کریے اللہ کے واسطے۔ عمرے کے 2 فرض 2 واجب، احرام باندھنا، طواف کرنا، 2 فرض ہو گئے۔ 2 واجب کیا ہے؟ صفا مروہ کی صحیح کرنا اور سر کے بال بنوانا۔ خواتین ایک پورے کے بقدر بال کاٹ لیں گی۔ ہم نے جب یہاں سے جانا ہے، اگر مدینہ منورہ جانا ہے تو پھر مدینہ منورہ سے ہم عمرے کا احرام باندھیں گے، اور اگر ہم نے مدینہ منورہ سے ہم عمرے کا احرام باندھیں گے، یہیں سے ہم نے جدہ جانا ہے تو پھر ہم اپنے گھر سے ہی تبدیل کر لیں گے، اور غسل کر کے 2 چادریں پہن کے 2 نفل پڑھیں گے، اور کہیں گے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، قبول فرما، 2 نفل پڑھیں گی۔ اور اگر ہماری ماں بہن بیٹی کو کوئی حکم آ جاتا اللہ کا کہ نماز نہیں پڑھنی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ نفل نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی سارے کام نیت کر سکتی ہے۔ احرام بند کے نیت کرنے سے احرام بن جاتا ہے۔ اور مینا، مزدلفہ، عرفات سب جگہ جب اللہ کا حکم آ جائے کہ نماز پڑھنی ہے تو اس وقت جو طواف رہتا ہے وہ اس وقت جا کے طواف کر لیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حج بالکل آسان ہے، انتظامی امور کے اعتبار سے بھی آسان ہے، اور عمرے اور حج کے احکامات کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ سب سے اوکھا کام ہے اپنی زندگی کو بدلنا، اپنے رویوں کو بدلنا، اپنی زبانوں کو بدلنا، اپنے دیکھنے کو بدلنا، اپنی سوچ کو بدلنا، اپنے دل دماغ کو بدلنا، یہ سب سے اوکھا کام ہے۔ کون کون نیت کرتے ہیں یہیں سے اس کو بدل کے جائیں گے؟ اللہ سے مانگنا شروع کریں۔ حج کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے۔ اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو میرے ذریعے کام کرتے ہیں۔ احرام کی کچھ باتیں کر کے، طریقہ کر کے پھر میں حج کی روح کی طرف آنا چاہوں۔ اب ہمارے اوپر 7 طرح کی پابندیاں، جب عمرے کا احرام باندھنا ہے تب بھی، جب حج کا احرام باندھنا ہے